الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ 7 سپٹمبر ہے، یہ وہ عالمی دن ہے جو یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ سب سے پہلے تو عقیدہ ختم نبوت سنیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس پر قرآن کی آیات، سرکار علیہ السلام کی کثیر احادیث مبارکہ اس بات کی شاہد ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ لا نبی بعدی کا لفظ اب تو بچہ جانتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود سرکار علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ 30 کذاب ضرور آئیں گے، اور ایک تو خود اسی دور میں پیدا ہو گیا، پھر اس کے بعد پیدا ہوتے رہے۔ اب ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت رچ بس جانے والا ایک گروہ ہے جس کو ہم قادیانی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، لاہوری بھی کہتے ہیں، مختلف طرح کے نام ہیں، لیکن ان کا گندہ باطل عقیدہ ایک ہی ہے۔ صرف ایک عقیدہ ان کا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا وہ جو کہتے ہیں کہ ان کا جو نبی ہے جس کو وہ نبی مانتے ہیں، مرزا لوگ کہتے ہیں، اس کا نام غلام احمد قادیانی ہے۔ غلام احمد اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اگر غلام ہوتا تو پھر تو ان کے پیچھے چلتا نا۔ اب وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے اس کے اندر معاذ اللہ حضور جان عالم علیہ السلام کی روح مبارکہ حلول کر گئی ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کلمہ ہمارا بھی یہی ہے۔ تمہارا کلمہ یہ کیسے ہے؟ رسول اللہ کا کلمہ ہے یہ تو۔ وہ کہتے نہیں ہے، ان کی جو روح مبارکہ ہے وہ چونکہ مرزے کانے میں حلول کر گئی ہے، تو اس لیے اس ذات باری سے مراد بھی، محترم ذات سے مراد بھی جو ہے وہ وہی ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں بات کو، وہ کس قدر ہمارے اندر وہ گھس گئے ہیں کہ اب وہ ہمارے محترم نام کو، ہمارے محترم ہستی کو، ہماری مقدس ہستی کو وہ اپنے کانے کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ جہاں پر حضور کا نام قرآن شریف میں آیا، جہاں پر ان کے معاملات ہوئے، وہ اس کو بھی وہی مانتے ہیں کہ یہ وہی ہے۔ کیونکہ روح مبارکہ یہاں تشریف لے آئی۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قادیانی لوگ ہیں وہ جب ہمارے لوگوں میں رچ بس جاتے ہیں، گل مل جاتے ہیں، تو یوں ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے لوگ جو بیچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس نے جو ہے یہ تو کلمہ ہمارا ہی پڑھتا ہے، تو پھر یہ قادیانی کیسے ہوا؟ ان کی یہ چور ہے، ان کے دل کے اندر یہ جو چھپا ہوا چور ہے، اس کو واضح کرنا ہے ہم نے۔ کوئی بھی قادیانی کہیں بھی نظر آئے، اس کو اس قدر ذلیل کیا جائے، اس کو اس قدر ذلیل کیا جائے کہ اپنے پاس اس کو بیٹھنے بھی نہ دیا جائے۔ بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اپنے پاس بیٹھنے بھی نہ دیا جائے، اس کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدوں پر، ان کی باتوں پر، ان کے فرمودات پر بالکل نہیں چلنے والے، اس سے ہٹ کر چلنے والے۔ اور پھر یاد رکھیں امام اعظم، یہ تو بھی کی بات ہے نا، امام اعظم نے بہت عرصہ پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو لوگوں نے کہا جی اگر ہم اس سے پوچھیں، سوال کیا ہم سے کہ اگر ہم اس سے معجزہ طلب کریں، کیونکہ نبی سے تو ظاہر معجزہ طلب کیا جاتا ہے، تو ہم اس سے معجزہ طلب کریں اس حوالے سے کہ تم اگر نبی ہو تو اپنی نبوت کی گواہی دو، تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ جھوٹے نبی سے نبوت کی دلیل کے لیے معجزہ طلب کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ بتا دیا گیا ہے نا کہ آخری نبی حضور جان عالم ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک محل بنائے، بہت عالی شان قسم کا محل بنائے، اور محل بنانے کے بعد جو ہے وہ لوگ اس کی زیارت کے لیے آئیں، اس کو دیکھنے کے لیے آئیں، اس محل کے اندر ایک اینٹ وہ چھوڑ دے، ایک اینٹ نہ لگائے، اور لوگ جب دیکھیں گے تو کہیں گے یار یہ کیسا محل ہے، اس میں تو نقص رہ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ
وہ قصر نبوت جو ہے، وہ جو نبوت کا محل اللہ نے تعمیر فرمایا ہے، اس قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں۔ جب وہ اینٹ اس میں لگے گی، وہ اینٹ جب اس میں لگے گی تو اب وہ محل پورا ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں نہ کوئی ایک اینٹ اور اضافی لگنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس میں سے ایک اینٹ اکھاڑ بھی نہیں سکتے، وہ تو بنانے والا جانے۔ تو اب جس نے بنا دیا وہ سارے کے سارے انبیاء پورے ہو گئے۔ اب یہ آخری نبی جو ہیں وہ آخری قصر نبوت کی آخری اینٹ جو ہے وہ لگ چکی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ اب یہ 7 سپٹمبر کو ہی ہم کیوں یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ 1974 کے اندر شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی۔ قرارداد تو چونکہ پہلے پیش ہوئی تھی، پھر اس پر بحثیں ہوئیں اور اس پر ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ بات چیت چلی۔ پھر اس میں 7 سپٹمبر 1974 کو یہ عقیدہ گورنمنٹ آف پاکستان نے منظور کر لیا کہ جو قادیانی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ سے ایک اقلیتی فرقہ ہے۔ اس کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور اس کو اقلیتی فرقہ قرار دیا گیا۔ اس پر جب یہ قرارداد پیش کی گئی قومی اسمبلی میں تو اس وقت مرزا ناصر جو قادیانی کا پوتا تھا، اصل والا جو قادیانی تھا اس کا پوتا تھا، اس نے یہ جو اسمبلی کا جو مین وہ شخص ہوتا ہے، اسپیکر اسمبلی جو ہوتا ہے، اس کو انہوں نے اپروچ کیا کہ آپ نے جو قرارداد پیش کیا ہے تو ہمیں سنے بغیر آپ کیسے اس پر فیصلہ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی اسمبلی میں تو قادیانی ہے نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے بھی قادیانی تو وہ نچلے درجے کا ہے۔ تو میں چونکہ اس کا ہیڈ ہوں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، تو آپ مجھے بلاؤ، میں آ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل باتیں کیا ہیں، اصل حقائق کیا ہیں۔ تو جب شاہ احمد نورانی صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا اس کو بلایا جائے، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن یہ تو چونکہ پارلیمنٹ ہے، یہاں پر تو پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھتے ہیں، تو شاہ احمد نورانی صاحب نے کہا کہ بالکل ضرور بلانا چاہیے، اس کو بلایا جائے، اس کے عقائد و نظریات آپ سنیں، ہم نے جو لکھا ہے اس کو بھی سنیں، علماء نے جو قرارداد پیش کی گئی اس کو بھی سنا گیا، اس مرزا ناصر کو بھی بلایا گیا، اس کی باتیں بھی سنی گئیں، اور کئی دن تک اس پر ابحاث ہوئی۔ اس میں مولانا عبد المصطفیٰ اظہری صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، اور اس کے علاوہ اور جو علماء کرام پارلیمنٹ میں موجود تھے وہ بھی، اور اس کے علاوہ ایک اور عالم دین جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے، باہر سے ایک اضافی ممبر کو جو ہے وہ بلایا گیا مرزا ناصر کی اس میں ٹکر میں۔ اب مرزا ناصر بھی سوالات کرتا، 180 سوالات وہ لے کر آیا، مطلب وہ بھی بڑی فل تیاری کے ساتھ آیا تھا، کہ ایسا نہیں کہ مطلب ایسے ہی جو ہے وہ 2-4 لوگوں نے مل کے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ مرزا ناصر جو اصل قادیانی کا پوتا تھا وہ 180 سوالات لے کر آیا، اور ہمارے علماء کرام نے ان 180 سوالات کے جوابات دیے۔ اب ایک اور بات بھی ہمارے سمجھنے کے لائق ہے، وہ کیا ہے؟ اب وہ اس میں سے ایک سوال ایسا تھا جس کا جواب ہمارے علماء اہل سنت نے نہیں دیا، علماء اہل سنت اس پر جواب انہوں نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس میں ایک سوال یہ تھا، اس نے یہ قائم کیا کہ آپ جو نبوت کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کے بعد آخری نبی نہیں آ سکتا، تو آپ کے مسلمانوں کی ہی ایک کتاب ہے، اللہ اکبر، وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ہے تحذیر الناس۔ جی آپ کے مسلمانوں کی لکھی ہوئی وہ کتاب ہے تحذیر الناس، اس کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ جو ختم نبوت کا معنی ہے وہ یہ ہے، وہ لکھنے والا جو کتاب لکھنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت پر فرق نہیں پڑے گا، حضور ہی خاتم رہیں گے۔ اب یہ آپ لوگ بھی بات سمجھتے ہیں کہ جب کہہ دیا جائے کہ یہ ہاتھ آخری ہے تو پھر اس کے بعد ہاتھ کوئی دوسرا آ سکتا ہے؟ کوئی ہاتھ ہے جو آخری، تو پھر دوسرا ہاتھ کدھر سے آئے گا بھیا؟ تو وہ کیسی بے وقوفانہ بات لکھتا ہے کہ حضور ہی آخری نبی ہیں، لیکن آخری نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مطلب عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ وہ کیسی بے وقوفانہ بات لکھ رہا ہے۔ وہ کتاب اس نے حوالہ دے دیا، جی آپ کے قاسم نانوتوی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اب اس کے اندر یہ ختم نبوت کا یہ معنی لکھا ہے، تو اس میں اگر میرا نبی آ جائے، وہ کہتا ہے کہ میرا نبی آ جائے تو پھر کیا بات ہے، آپ کی حضور کی خاتمیت پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب اور مولانا عبدالستار اظہری صاحب جو تھے، عبد المصطفیٰ اظہری صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ اس کا جواب ہم نہیں دیں گے، اس کا جواب ہی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مولانا مفتی محمود صاحب، یہ بیٹھے ہوئے یہ جواب دیں، کیونکہ یہ ان کے فرقے کا مولوی تھا جس نے یہ بات لکھی ہے۔ تو وہاں سارے کہتے ہیں کہ مفتی محمود صاحب کا سر جو ہے وہ نیچے ہو گیا،
وہ کیا جواب دے کہ اس کے مولوی نے بات لکھی ہے اور یہ بات ہی غلط ہے اور اس پر کفر کا فتویٰ بھی عائد ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت، اور یہ بات جو 108 کے اندر 1908 کے اندر جب یہ قادیانی نے یہ مظاہرہ کیا تھا، اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، سب سے پہلے اس کا جو رد کرنے والا جو شخص تھا وہ مولانا احمد رضا بریلوی تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا رد کیا اور کئی کتابیں لکھی، ایک نہیں، لوگوں نے جب ان سے فتوے پوچھے، سوالات پوچھے کہ یہ جو قادیانی ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مرزا نے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مختلف جگہوں سے سوالات آتے اور آپ نے ہر سوال کے بدلے میں پوری کتاب لکھ ڈالی۔ کئی کتابیں ان کی فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی کئی کتابیں ملتی ہیں۔ 1908 سے اعلیٰ حضرت اور ان کے شاگرد جو ہے وہ اس بات کا رد کرتے آ رہے تھے اور وہ ایک ہی دلیل دیتے تھے۔ یہ قاسم نانوتوی کی کتاب پیش کرتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی، کہ انہوں نے تو جناب خاتمیت کے بارے میں یہ لکھا ہے، تو وہ اس بات کو آڑ بنا کر اپنے نبی کو پیش کرتے کہ قاسم نانوتوی صاحب نے تو یہ بات لکھ دی ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ اس کی آڑ میں گراؤنڈ اس نے بنایا نبوت کا، گراؤنڈ سمجھ رہے ہیں آپ بات، گراؤنڈ اس نے بنایا نبوت کا اور آ کے قبضہ کر لیا مرزا صاحب نے، اور اب وہ مرزا صاحب اس کی بات کا حوالہ لے کر مسلمانوں میں پھرتے تھے۔ تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے بھی اور اس کے بعد بھی ان کے شاگردوں نے بھی اس بات کو روکا، اس بات پر جمپ لگایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اگر لکھ دے تو اس کے لکھنے سے ہم اس کے پابند تو نہیں ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ختم نبوت ہے وہ یہی ہے کہ حضور کے بعد کوئی آخری نبی نہیں آ سکتا، آخری نبی حضور جان عالم ہی تھے اور اس کے بعد کوئی نبی اب نہیں آ سکتا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ ذلیل ترین آدمی ہے دنیا کا جو نبوت کے قصر نبوت کے اس معاملے میں گھسنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اس طریقے سے جو ہے وہ 7 سپٹمبر کو تمام لوگوں، اب شاہ احمد نورانی صاحب نے جب وہ قرارداد لکھی، قرارداد پیش کی، تو وہ قرارداد پیش کرنے سے پہلے وہ سارے پارلیمنٹ کے لوگوں کے پاس گئے، فرداً جا کر انہوں نے اس پر دستخط لیے۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور ہم اہل سنت کے لیے یہ بھی ایک بات ہے کمزوری کی کہ ہم ختم نبوت کے اصل وارثین اہل سنت کے لوگ تھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جب یہ تحریک چلائی اس کے بارے میں تو اس کے بعد انہی کے دور میں پیر میر علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کا آخری دور تھا اور پیر میر علی شاہ صاحب کا وہ جوانی کا دور تھا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کے خلاف تحریک چلائی، پھر سب سے اس تحریک میں اہم کام کیا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے صاحبزادے بابو جی سرکار نے۔ بابو جی سرکار اپنی آخری عمر میں انتہائی بیمار ہونے کے باوجود صرف اس شخص سے ملتے تھے، لوگ آتے نا عیادت کرنے کے لیے تو وہ ہر کسی سے نہیں ملتے تھے، صرف اس بندے سے ملتے تھے جس بندے سے وہ قریبی 1-2 مہینے میں نہ مل چکے ہوں، اس کو بلاتے اور سب سے پہلا سوال کرتے کہ تمہارے علاقے میں تحفظ ختم نبوت کی تحریک کیسی چل رہی ہے؟ اگر وہ کہے کہ بہت زور و شور سے چل رہی ہے تو وہ اس کو شاباشی دیتے اور کہتے کہ جاؤ واپس جاؤ، یہاں نہ بیٹھو، واپس جاؤ اور اپنے علاقے میں جا کے اس تحریک کا کام کرو۔ تحریک کا کام کیا تھا کہ ہر بندے کو یہ اویئرنیس دینا کہ یہ قادیانی کافر ہیں، قادیانی کافر ہیں، قادیانی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، قادیانی ختم نبوت کے چور ہیں۔ یہ تحریک ہر بندے کو اویئرنیس دی جائے اور اس پر علماء کرام نے بہت زیادہ مارے بھی کہیں، چونکہ 1970 کا جو الیکشن ہوا تھا اس کے اندر قادیانیوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچائے، اب بڑے بڑے عہدوں پر پہنچائے اور وہ بڑی پاور میں تھے، اور جب یہ فیصلہ ہوا اس وقت فوج کے بڑے بڑے جنرل قادیانی تھے، بڑے بڑے فوج کے لوگ قادیانی تھے، اور اس وقت جناب اور بہت سے سیاسی لوگ اور بڑے بڑے عہدوں پر لوگ قادیانی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود علماء کرام نے مل کر مارے کھا کر، جیلیں کاٹ کر، پتھر کھا کر یہ فیصلہ کروایا، اور جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کی جو نتائج تھے وہ بھی بہت برے نکلے کہ جو علماء اس میں شامل تھے ان کو بڑی اذیتیں دے کر مارا گیا اور بہت ان کے ساتھ مسائل بنائے گئے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت سے علماء اہل سنت نے اس کی قربانی دی اور عوام اہل سنت نے اس کی قربانی دی اور اس فیصلے کو منظور کروایا۔ یہ آج کا وہ ایک عالمی دن ہے کہ جس دن میں ہم نے الحمدللہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ یہ اس دن کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اور نہ صرف یہ ساری تفصیلات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج بہت سے لوگوں نے نا وہی مفتی محمود صاحب کے گروہ کے بہت سے لوگ اس کے ایک ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں، جہاں پہ وہ خود بیچارے سر چھپا رہے تھے پارلیمنٹ میں، جب باہر نکلے تو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مجاہد ختم نبوت بن کر باہر نکلے، اور آج بھی لوگ جو ہے وہ ان کے بارے میں ویڈیوز وغیرہ ڈالتے ہیں، تصویریں ڈالتے ہیں، جی انہوں نے یہ کام کیا۔ کام انہوں نے نہیں کیا تھا، وہ تو کام میں بیچارے رکھنا ڈالنے والے تھے، جنہوں نے کام کیا وہ ان کا نام ہی چھپ گیا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کہتے ہیں کہ شاہ احمد نورانی صاحب کے پاس ایک گروہ آیا باہر سے، بیرون ملک سے، وہ کتنے پیسے لے کر آئے جی؟ 1 کروڑ روپیہ لے کر آئے،
اور اس وقت یہ اس دور کی بات ہے کہ جب آپ کے ادھر ٹیکسلا سے لاہور کا کرایہ بھی 14 روپے ہوتا تھا، 14 روپے کرایہ ہوتا تھا۔ اس وقت وہ بندے ان کے پاس 1 کروڑ روپیہ لے کر آئے اور ان کو کہا کہ آپ نے جو قرارداد پیش کی ہے وہ صحیح ہے، اس میں صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی کر لیں۔ انہوں نے کہا جی کیا تبدیلی کر لیں؟ انہوں نے کہا یہ تبدیلی کر لیں کہ قادیانیوں کو آپ کافر قرار نہ دیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو مرزے کو نبی مانتے ہیں وہ تو کافر ہیں، لیکن جو مرزے کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، اپنا عالم مانتے ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں، لیکن جو اس کو نبی مانتے ہیں وہ کافر ہیں۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے یہ بات کہی کہ آپ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں، میرا سودا اس سے پہلے ہو گیا ہے۔ اچھا آپ کا سودا پہلے ہو گیا؟ بھائی آپ کو اس سے پہلے کسی نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ تو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بازار میں بک چکا ہوں، میرا سودا تو ان کے بازار میں ہو گیا ہے۔ وہاں تو یہ لاکھوں کروڑوں نہیں دیکھے جاتے، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، میں نے اپنا دل ان کو بیچ دیا۔ 1 کروڑ روپے پر لات مار دی اور اس قرارداد میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں لایا، اور وہ قانون الحمدللہ پاس ہوا۔ اب اس سے پہلے کیا تھا کہ ان کی جگہ جگہ دفاتر تھے پاکستان کے اندر، بیرون ممالک میں تو تھے ہی تھے، جگہ جگہ پاکستان کے اندر دفاتر تھے، ان کی مساجد تھی، ان کی عبادت خانے تھے، ان سب پر بین لگ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ شہروں میں دور دراز کہیں، اور وہ بھی ہر شہر میں نہیں، کہیں کہیں ان کا عبادت خانہ ہوتا ہے، کہیں کہیں ان کا دفتر ہوتا ہے، ان کے دفتروں پر پابندی لگ گئی۔ ان کی جو عبادت خانے تھے اس کے اوپر سے جو وہ مینار ہوتے ہیں وہ مینار ہٹا دیے گئے، اس کے باہر جو وہ مسجد لکھا کرتے تھے وہ مسجد کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں لکھ سکتے، ان کے نام کے ساتھ قادیانی لکھنا ضروری ہے۔ اور یہ مطلب الحمدللہ یہ ان علماء اہل سنت کے کارنامے سے ہی ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں کو یاد رکھنے، اور اسپیشلی اپنے بچوں کو، آج میری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر میں جا کے اپنے تمام بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو بتائیں کہ آج کا یہ کون سا دن ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ چلے۔ یہ دن آتا ہے گزر جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ چونکہ آج درس قرآن کا وہ تھا تو اسی لیے میں نے درس قرآن کو وہ روک کے کہ یہ آج ہمیں بتانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر ہمیشہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان قومی اتحاد نے ان نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور حکومت کے خلاف تحریک چلائی۔ 3 جون 1977 سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان طویل مذاکرات کا آغاز ہوا۔ درمیان میں مذاکرات تعطل کا شکار بھی ہوئے، لیکن بالآخر حکومت نے اپوزیشن کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ ملکی سطح پر جناب بھٹو کا اہم ترین کارنامہ 1973 کا آئین ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد 4 ماہ سے بھی کم مدت میں 14 اپریل 1972 کو قومی اسمبلی نے عبوری آئین منظور کیا۔ 12 اپریل 1973 کو قومی اسمبلی میں حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندوں نے متفقہ طور پر نئے آئین کی منظوری دی۔ صرف 16 ماہ میں ملک کے پہلے متفقہ آئین کی منظوری جناب بھٹو کا تاریخی کارنامہ ہے۔